پیارے اسلامی بھائیوں، 18 ذی الحجۃ الحرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے کہ آپ کو 18 ذی الحجۃ الحرام کو ایک شخص نے، ایک منافق نے آپ کو شہید کر دیا، اور آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر! اے کاش حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس بیان کے اندر سنیں گے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زارو کتار اونچی اونچی آواز سے رو رہا ہے، اور رو کر وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کتنے یقین سے کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں حیران یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو میں اس شخص کے پاس چلا گیا اور میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ یہ تو کیوں صدائیں لگا رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے؟ تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ میرے لیے جہنم ہے؟ اللہ اکبر! اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا جو یہ آواز لگا رہا تھا ہائے میرے لیے جہنم ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور دونوں پاؤں بھی اس کے کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھیں اس کی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر آپ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے اس سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا افسوس میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے آئے تھے، تو میں بھی ان میں سے ایک شخص ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ شخص کہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بڑھا آگے، ہاتھ میں میرے تلوار تھی، کہتے ہیں ان کی بیوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے غصے سے ڈانٹ رہی تھی، بول رہی تھی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر بہت غصہ آیا، کہتے ہیں میں نے غصے کے اندر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 دعائیں کر دی، خلاف دعا کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی نے پہلی یہ دعا کی کہ اللہ عز و جل تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دے۔ دوسری دعا کی جو خلاف دعا کی وہ کہا کہ اللہ عز و جل تیرے دونوں پاؤں کاٹ دے، اور کہتے ہیں تیسری دعا کی اللہ عز و جل تیری دونوں آنکھیں نکال دے، اور کہتے ہیں چوتھی دعا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ عز و جل تجھے جہنم میں جھونک دے۔ اب وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ اے ابو قلابہ تم دیکھ رہے ہو میں 3 دعاؤں کی زد میں آ گیا ہوں، میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، میرے دونوں پاؤں بھی کٹ گئے، میری دونوں آنکھیں بھی نکل گئی، اور میں اندھا ہو گیا۔ اے ابو قلابہ! اب وہ رونے لگا اور کہنے لگا اے ابو قلابہ اب میں جہنم میں صرف جھونکنے سے رہ گیا ہوں، اللہ عز و جل مجھے جہنم میں بھی جھونک دے گا۔ یہ 4 دعائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور فرمایا کہ 3 دعائیں تو قبول ہو گئی، اور چوتھی دعا بھی اب اس کے حق میں قبول ہونی ہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ جس نے بھی حضرت عثمان غنی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، وہ اس دنیا میں بھی برباد ہوا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور
الحمدللہ ہمارا یہ شروع سے عقیدہ 1400 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم ہر صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہر اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، علماء اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو کہتے ہیں کہ میرے ہر ٹکڑے سے یا علی کی صدائیں تمہیں آئیں گی، یا علی کی صدائیں تمہیں آئیں گی۔ الحمدللہ ہمارے بچوں کو تو جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تبھی یہ نعرہ سکھا دیا جاتا ہے کہ نعرہ حیدری، لیکن سب کا مرتبہ علیحدہ علیحدہ ہے، سب کا مرتبہ علیحدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ چار ہیں لیکن ان کے مراتب علیحدہ علیحدہ ہیں، مرتبے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مولا علی سے بڑی زیادہ تھی۔ ہر صحابی سے محبت کرنے والا تھا، کوئی صحابی کسی سے بغض و عناد نہیں رکھتے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، لوگوں کا مجمع تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، عرض کی حضور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ سوال کیا۔ اب محبت کا انداز دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص سن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے شخص ہیں کہ فرشتوں میں ان کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ آپ کی خصوصیت تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج میں صرف 4 خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا لقب جو ملا نا، وہ ملا ذوالنورین۔ ذوالنورین آپ کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کی وجہ بیان فرمائی گئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد پھر دوسری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اس لیے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی دونوں صاحبزادیاں، دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے گئی۔ یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرمایا نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ علماء نے جو دوسری وجہ بیان فرمائی نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان کیوں ملی، ذوالنورین کیوں کہا گیا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دوسری کہ جب بروز قیامت محشر لگے گا، میدان محشر ہوگا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان محشر میں تشریف لے کر آئیں گے، کہتے ہیں کہ 2 جنت میں نور جو ہوں گے وہ جگمگائیں گے، آپ کے استقبال کے لیے جگمگا رہے ہوں گے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ امام ابو حسین قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے، 2 نور والا پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے وتر، آپ وتر کے اندر سارا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، سارا قرآن وتر کے اندر پڑھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا
کہ آپ ساری رات قیام میں گزار دیتے، نماز کی حالت میں گزار دیتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ کہ آپ وطر کے اندر سارا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ ایک تو قرآن بھی نور ہے، اور ساری رات قیام میں نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک نور یہ ہے۔ فرمایا یہ دو نور کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنے کو ملا۔ کیا ہم حضرت عثمان غنی کی صرف تعریفیں کرتے جائیں، ان کی سیرت پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور گھر کو چلے جائیں؟ سنیں، پھر ایک اور ویڈیو سنیں، پھر دوسری سنیں، پھر ایک اور علامہ صاحب کی سنیں، سنتے جائیں، عمل کی طرف کب آئیں گے؟ ہم کب اپنے کردار کو اچھا کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری رات قرآن پڑھتے، ساری رات نماز کی حالت میں کھڑے رہتے۔ ارے ہم غور کریں، حضرت عثمان غنی سارا زبانی قرآن پاک پڑھا کرتے، ہم دیکھ کے بھی نہیں پڑھتے، ہم دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے، ہمیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں رونا نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ہم کہتے ہیں ہم نے ماسٹر کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ ڈگری میرے پاس۔ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہاں یار، قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ماسٹر کیا میں نے، پی ایچ ڈی کی ہے میں نے، سب میرے پاس ڈگری ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو کیسا بد نصیب ہے کہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اے میرے بھائی، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھیں کہ اے شخص، تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو دیکھ کر قرآن پڑھ لیتا ہے؟ ارے حضرت عثمان غنی کھڑے رہ کر ساری رات قرآن پڑھ دیا کرتے، کیا تجھے بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نوافل میں گزار دیا کرتے۔ اے شخص، کیا تو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم حضرت عثمان غنی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، ان کے کردار کو سن کے سبحان اللہ تو کہتے ہیں اور واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم غور کریں، کیا ہمیں خود جس طرح حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ لیا کرتے، نمازیں ادا کر لیا کرتے، کیا یہ چیزیں ہمیں بھی آتی ہیں؟ اگر نہیں آتی تو ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو، اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا، اس دل کو عذاب ہی نہیں دیتا جس دل میں قرآن موجود ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی حافظ قرآن کی، جو قرآن پڑھتا ہے، تراویحوں کی باری آتی ہے تو قرآن سارا ہی پڑھ دیتا ہے، اور جب حافظ قرآن کو یاسین کی تلاوت کا کہیں تو یاسین پوری پڑھ دیتا ہے، جب حافظ قرآن کو سورہ رحمان کا کہیں تو سورہ رحمان پوری پڑھ دیتا ہے۔ ارے ہم بھی غور کریں، کیا ہم بھی حافظ قرآن ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا؟ اگر نہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اپنے بچے کو تو حافظ قرآن بنا ہی دے۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا قرآن درست ہو جائے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی بھی ایسی تحریک موجود ہے جو قرآن سکھاتی بھی ہے اور قرآن پڑھاتی بھی ہے۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی جو ایک سنت و بری تحریک ہے، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی، ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جہاں پر بھی اسلامی بھائی رہتے ہیں وہاں پر الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے۔ بڑوں کو 40 منٹ کی کلاس لگتی ہے اور ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی والے ہم لوگ حضور کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں،
کون سا فرمان؟ میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں ان کی عقیدت کا خیال کرنا پڑے گا، ان کی محبت کا خیال کرنا پڑے گا۔ ہم بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن ہمیں حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے کا جو دعویٰ ہے اس میں سچا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں حضرت عثمان غنی جیسی عبادت کرنی پڑے گی، تب جا کر ہمیں یہ فضیلت ملے گی، تب جا کر ہمیں یہ مرتبہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو بالخصوص میرے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں فلموں سے ڈراموں سے نفرت دے یا الہی، سارے کہہ دیں آمین۔ بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا دے دے۔ شوق کس چیز کا دے دے؟ صرف نعت کا، تلاوت کا، یہ شوق ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری خصوصیت تھی نا، وہ آج تک کسی شخص کے اندر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شخص کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ توجہ سے سنیے گا، یہ کیسی خصوصیت ہے، کیسی فضیلت ہے کہ صرف ایک ہی فرد ہے جس کو یہ فضیلت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صاحب لولاک سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، اور بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی بیٹیاں تھیں، کافی بیٹیاں تھیں، لیکن کسی بھی شخص کے نکاح کے اندر کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں داخل ہوئیں، یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد پھر دوسری۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انفرادیت حاصل تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کر کے آپ کے نکاح میں شامل ہوئیں، ایک کے بعد ایک کر کے نکاح میں شامل ہوئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کر دیتا، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں، صرف آپ کی خصوصیت ہے، آپ کو 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت 2 بیٹیاں تھیں نا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں فرمایا نبی کے 2 نور لے کر وہ ذوالنورین کہلائے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا نا کہ آپ کی 2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو کہا انہیں حاصل یوں ہوئی قربت محبوب رحمانی، یعنی اللہ عز و جل کا قرب انہیں اسی وجہ سے زیادہ حاصل ہوا کیونکہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر ہیں۔ تیسری خصوصیت، سب سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک شاخ ہے، ایک حصہ، ایک پارٹ ہے۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آگے حضور نے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر حیا فرمانے والے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں بھی جب غسل کرتا ہوں نا تب بھی میں سمٹ جاتا ہوں اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے کہ سب کچھ تو چھپ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اس وجہ سے آپ سمٹ جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا خوف خدا، کیسا خوف خدا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے،
وہاں پر کھڑے آپ اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی مبارک رونے سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام آئے تھے انہوں نے عرض کی یا سیدی، آپ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور فرما دیا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت سے ہیں۔ تو حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو پکے جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو سنو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے عثمان، سب سے پہلی جو منزل ہے، سب سے پہلی جو گھاٹی ہے، سب سے پہلا جو ہم نے سٹیپ پار کرنا ہے، امتحان پاس کرنا ہے، وہ قبر ہے۔ سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کہیں پہلی منزل ہی میں نہ میں پھنس جاؤں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول قطعی جنتی، پکے جنتی، پھر بھی رو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ، اور بڑے ڈٹے ہوئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بڑے ڈٹے ہوئے بیٹھے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی چکر نہیں، تاڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، یہ نعرہ لگا کے وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نمازیں ادا کر کے قرآن وطر میں ہی سارا قرآن پڑھ دیتے، ساری رات عبادت میں گزار کر یہی فکر میں لگے ہیں کہ پتہ نہیں میں پہلی منزل کراس کر سکوں گا یا نہیں، اور ہم ہیں کہ ہم بڑے بڑے دعوے کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حضرت عثمان غنی کا کردار تو بڑا با کمال تھا، اور ہم دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عثمان کے بارے میں تو حضور گواہیاں دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میری امت میں جو با حیا ہے نا وہ عثمان ہے، وہ عثمان ہے، اور ہم حضرت عثمان غنی کے غلام ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس مالک ہیں ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ جس طرح با حیا تھے ہم بھی ویسے با حیا بنیں۔ آج لوگ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتے۔ آج لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، گندے مناظر دیکھ رہے ہوں گے اور گالیاں بک رہے ہوں گے، لیکن شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور جب کہہ دیا جائے کہ نیکی کی دعوت دے دی جائے کہ بھائی حضور کی سنت پر عمل کر لو، داڑھی مبارک سجا لو، تو شرم کھا جاتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ حضور نے جس طرح زلفیں رکھی اپنی بھی زلفیں رکھ لو، تو شرم کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام کہہ دو کہ یار اس کو نیکی کی دعوت دے دو، تو شرم آ جاتی ہے۔ گناہ کرتے شرم نہیں آتی، نیکی کرتے شرم آ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا الٹ حساب ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ دوسری جانب جا رہا ہے، مغرب کی جانب جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو مدینے کی جانب جانا چاہیے تھا، لیکن یہ مغرب کی جانب جا رہا ہے، ان غیروں کی جھولیوں میں جا کے بیٹھ رہا ہے جو گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، جو گناہوں کی طرف ابھار رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کروا رہے ہیں جہاں پر ان کی غلط تربیت کی جا رہی ہے، ان کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے ایسے اسکولوں میں داخل کیا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کہاں ہو سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اسکول کا بچہ ہے وہ خود ہی ہمیں درس دے رہا ہوتا ہے کہ بیگ پیچھے ٹانگ کے جا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے اے دنیا والوں سن لو، جس طرح میں اس کو پیچھے ٹانگ کے جا رہا ہوں اسی طرح یہ مجھے پیچھے چھوڑ دے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک مدرسے کا بچہ ایک حافظ قرآن نے جا رہا ہوتا ہے
تو وہ سینے سے قرآن لگا کے جا رہا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہی جائے گا آگے، اور وہ اسکولیہ بتا رہا ہوتا ہے اسکول پڑھنے والا کہ یہ پیچھے ہی رہ جائے گا۔ ایک شخص تھا، وہ بڑا امیر تھا، اس کا بیٹا اس نے پی ایچ ڈی ماسٹر کیا ہوا تھا، اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں پڑا ہے، آخری سانسیں ہیں۔ باپ اس کے پاس آیا اور بیٹے نے کہا کہ بابا جان میری ڈگریاں کہاں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے کہ وہ مجھے دے دیں، جب میں نے آگے جانا ہے، یعنی مر کے جب میں قبر میں جاؤں گا فرشتے آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو ڈگریاں دکھاؤں گا کہ یہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ میں نے ماسٹر کیا ہے۔ تو وہ باپ رونے لگا، تو کہا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ڈگریاں دیں نا، میں آگے دکھاؤں گا۔ کہا بیٹا یہ تو دنیا میں ہی کام آنا تھا۔ تو کہا کہ بابا جان آپ نے پھر مجھے قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ آپ نے مجھے علم دین کیوں نہیں سکھایا؟ آج آپ کی وجہ سے یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے ایم اے کی ڈگریاں، ماسٹر کی ڈگریاں ادھر ہی رہ گئیں۔ بابا جان میں ادھر کیا جواب دوں گا، ادھر کیا جواب دوں گا؟ تو ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کو مدنی پھول ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو سکھا تو رہے ہیں کہ بیٹا تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، لیکن اس کو دین کی تعلیم سے آپ دور کرتے جا رہے ہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، میں اس کے خلاف نہیں کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیں، میں اس کے بھی خلاف نہیں کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں نہ۔ میں کہتا ہوں پڑھائیں لیکن ساتھ میں دین بھی سکھائیں، دین بھی سکھائیں تاکہ وہ اپنی آخرت بھی سنوار سکے اور آپ کی آخرت بھی سنوار سکے، دونوں کا کام ہو سکے۔ اے کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دلوانے والے بن جائیں، اور اگر اتنا نہیں تو کم از کم اپنے بچے کو دینی تعلیم تو دلوائیں۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کے پاس ایک بچے کو چھوڑا جو کہ ابھی حاملہ تھی، اس کا جو شوہر تھا وہ انتقال کر گیا، اب دفنا دیا گیا اس کو۔ تو کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہے، عذاب کے اندر گرفت ہے، اس کی پکڑ کی ہوئی ہے، فرشتے مار رہے ہیں اس کو۔ تو جب اس نے خواب دیکھا تو بڑا پریشان ہو گیا۔ تو اب جب وہ بچہ پیدا ہوا، جب بولنے کے قابل ہوا، تو فرمایا گیا حدیث میں کہ جو ماں ہے نا، ماں کی کوکھ یہ سب سے پہلی درسگاہ ہے، ماں کی کوکھ سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا بولنے لگا تو ماں نے اس کو قاری صاحب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ اللہ اکبر! ماں اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر گئی اور واپس گھر چلے گئی۔ اب جیسے ہی قاری صاحب نے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے توتلی آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھی، ادھر اللہ عز و جل کی رحمت کو جوش آ گیا اور اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جس بندے پر تم عذاب دے رہے ہو، اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے تو بڑے گناہ کیے، ساری زندگی گناہ میں گزار دی، اے میرے مالک اس کو عذاب سے رہائی کیوں؟ وجہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فرشتوں اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آ رہی ہے تو میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا، یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے بچے کو علم دین کی تعلیم دینے کا کہ یہ آپ کے لیے باعث وبال نہیں بلکہ باعث نجات بنے گا، اور دوسری تعلیم جو دین سے دور کر رہی ہے وہ باعث نجات نہیں بلکہ باعث وبال بنے گی آپ کے لیے بھی، کیونکہ آپ نے ہی اپنے بچے کو ایسی تعلیم دی ہے۔ اور یہ میں عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کر
اپنے بچوں سے موبائل فون لے لیجئے، اپنے بچوں سے چھوٹے چھوٹے 10 12 سال کے بچے کو آپ نے اینڈرائڈ موبائل دیے ہوئے ہیں، تو کیا وہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے؟ وہ یہی تو دیکھیں گے، اور اسی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہوتا ہے۔ جب گھر برباد ہوتا ہے تو معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بچے مستقبل میں ہمارے رہنما بنیں گے، انہوں نے ہی جا کے آگے قوم کو سنبھالنا ہے۔ جب یہی فلموں ڈراموں کی طرف راغب کرنے والے ہوں گے، ترغیب دینے والے ہوں گے، تو کیا ہمارا معاشرہ درست ہوگا؟ بلکہ اور زیادہ فحش کام بڑھیں گے، یہ زنا عام ہوگا اور بدکاری عام ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، چوری چکاری، یہ سب چیزیں عام ہوں گی۔ جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر معاشرہ بھی ہمیں داتا صاحب جیسے بندے عطا فرمائے گا، معاشرہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت جیسے بندے عطا فرمائے گا، پھر معاشرہ بھی ہمیں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ جیسے بندے عطا فرمائے گا، نیک شخص عطا فرمائے گا کہ آپ ایک اشارہ کریں گے، ایک اشارے سے لوگ نمازی بن جائیں گے، آپ ایک جملہ کہیں گے تو لوگ روزے رکھنے والے بن جائیں گے، لوگ امامہ سجانے والے بن جائیں گے، لوگ سنت کے مطابق داڑیاں رکھنے والے بن جائیں گے۔ لیکن تب ہوگا یہ جب ہم سیرت پر عمل کرنے والے بنیں گے، جب ہم اپنے صحابہ اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں گے، تب جا کر ہمیں یہ فضیلتیں ملیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چوتھی خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر! ایک بہت پیاری آپ کی خصوصیت یہ کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضور دعا کر رہے ہیں، ارے دیکھیں تو صحیح، اگر کسی شخص کے خواب میں حضور تشریف لے آئیں اور حضور فرما دیں کہ بھائی الیاس کو میرا سلام کہنا، یہ کہہ دیں، اور اس شخص کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو بتائے، اور اگر وہ شخص جا کر اس الیاس نامی شخص کو بتا دے کہ حضور نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! صرف نام لیا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، حضرت عثمان غنی کے لیے حضور بکثرت دعائیں کیا کرتے تھے، بکثرت دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اور غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا گیا، بڑی مشکل پیش آئی کہ غلہ کھانا اناج وغیرہ یہ ختم ہو گیا، سارے صحابہ بھوک کی وجہ سے ساروں کے رنگ متغیر ہو گئے، بڑے پریشان تھے، اور جو منافق تھے وہ بڑے خوش تھے، کیونکہ منافقوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے جلتے تھے، وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ تکلیف میں آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی نا، تو اللہ اکبر! حضور کیونکہ غیب کا علم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور کو غیب کا علم ہے، تبھی تو ہم بھی کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے تم سب کو اناج مل جائے گا۔ یہ غیب کا علم تھا، حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا، خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اناج مل جائے گا۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی اسی مجمع کے اندر موجود تھے، آپ فوراً اٹھے اور آپ نے فوراً جا کر حضور کی دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا فرمائے۔ حضور کی دعا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی نے فوراً اہتمام کیا 7 اونٹوں کا، اس کے اوپر اناج رکھا اور کسی کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور کہہ دیں حضور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص سے، یہ کس نے دیے ہیں؟ حضور تو جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی دے کر گئے ہیں، لیکن بتانا لوگوں کو چاہتے تھے کہ میرے عثمان کی شان دیکھ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ 7 اونٹ اناج کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیے ہیں۔ اللہ اکبر! جب یہ سنا نا تو آتا ہے راوی بیان کرتے ہیں حضور نے ایسی دعا کی جو کسی کے لیے آج تک دعا نہیں کی، ایسی دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی
یا اللہ عز و جل میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ شاعر سے بھی نہ رہا گیا، اس نے کہا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، ارے اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ اور کیسی محبت، اللہ سے بھی محبت کرتے تھے اور حضور سے بھی محبت کرتے تھے، اور اللہ عز و جل بھی اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کی دعا قبول ہو جائے، اور اللہ عز و جل بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور کی دعا قبول ہو جائے، اور حضور یہی چاہتے تھے کہ اللہ عز و جل دعا قبول فرما لے۔ اور ایک ہی تو ذات ہے جو دعا قبول فرماتی ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جی؟ اللہ۔ ایک ہی ذات ہے جو دعا قبول فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں یار۔ ان کا عملی کردار بھی دیکھیں تو مرحبا، آپ کی سیرت پر اگر نظر ڈالیں وہ بھی مرحبا، آپ کی سخاوت دیکھیں تو وہ بھی مرحبا، آپ دینے پر آئیں تو ہاتھ رکتا نہیں کیونکہ حضور کے غلام ہیں، ہر طرف دیکھیں تو آپ کی چرچے ہی چرچے ہیں۔ تو یار ہم بھی حضرت عثمان غنی کے غلام ہیں، ہم بھی حضرت عثمان غنی سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کریں۔ حضرت عثمان غنی کا صدقہ اللہ عز و جل ہمیں خوب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔